بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آزمائش کے لمحات بہت خاص ہوتے ہیں۔ رب ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں اور ڈھیروں جذبات ہوتے ہیں۔ کسی کو وہ جلدی نواز دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اور بے حد خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو وہ پروردگار اعلیٰ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ جب اللہ مل جائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے پتہ ہے؟ دعا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی، مگر دعا کا کہا گیا، کیونکہ دعا میں وہ طاقت جو کسی چیز میں نہیں۔ کوئی چیز تقدیر کو بدلتی نہیں، مگر دعا بدل دیتی ہے۔ دیکھو، یوں اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتہ اس عارضی تکلیف کے بعد ڈھیروں خوشیوں کا آنا ہو۔ اور قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، صبر کے سجدوں کے بعد اب شکر کے سجدے لازم ہیں۔ اتنی دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ جب ٹوٹے دل اپنے رب سے جڑتے ہیں تو ان کا رب انہیں معجزوں کی دنیا سے ملا دیتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ کسی کے نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا، ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ خدا کے انصاف کی چکی دھیمی ضرور ہے، پر پیستی بہت باریک ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جو صحیح ہے وہ کرو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ غصہ بہت ہی برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، برائی کو نزدیک اور اچھائی کو دور کر دیتا ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور
دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ صرف قرآن ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگے۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔